Now you can start. Okay, so I'll do a surah that's a bit enough. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Barakallah, very good. Mohammed, آپ اس کا translation بھی read out کر سکتے ہیں? I don't know its translation. Do you have it? No, I don't have it either. Okay. I have two Amma Paras. One has the translation of it. But as I was going to say, last week when I read at Surah 18, it was about the olive and the fig. Yes, and what is this one about? Not sure. When the session is over, کوئی بتانا چاہتا ہے کہ what is this surah about? کوئی بچہ بتانا چاہتا ہے? Anyone? Let's see who's in our class right now. کون بتانا چاہ رہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کس چیز کے بارے میں؟ کون سی اسپیشل نائٹ کے بارے میں یہ سورہ؟ میں چاہوں گا جی عبداللہ بتائیں. قرآن پاک کے بارے میں، جس رات کو قرآن نازل ہوا تھا. قرآن پاک. ہاں، اور یہ اسپیشل نائٹ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس سورت کے اندر ہی ہے نا، لیلۃ القدر. قدر. ہاں جی، یہ اس دن جس دن قرآن ریلیز ہوا تھا، نازل ہوا تھا. جی بالکل بالکل، بارک اللہ فیک، جس میں اس کا نزول سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، چلیں جی. سو لیٹس اسٹارٹ. let me minimize this. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ربی اے میرے رب، اشرح لی کھول دے، لی صدری میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. آمین. جی اچھا جی، آج جو ہے میں چاہ رہی ہوں کہ ریز کریں گے ہینڈ کہ کون پڑھے گا یہ دعا، پر پہلے سب لوگ مائک جو ہیں وہ اوپن کر کے آپ سب لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ پہلے میرے پیچھے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد ایک بچہ پڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ سکتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد میرے بعد آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پر ابھی فی الحال سب لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں میں پاز کروں گی ویسے پاز کریں گے. اوکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. بارک اللہ. آمین. چلیں جی، اب عبداللہ ہم سب کو پڑھائے گا. جی عبداللہ سٹارٹ کریں. اللہم اجعل عملی اللہم اجعل عملی کلہ صالحا
كله صالحا واجعله لوجهك واجعله لوجهك صالحا ولا تجعل خالصا خالصا ولتجعل ولا تجعل لأحد فيه شيئا لأحد فيه شيئا. بارک اللہ، جزاک اللہ عبداللہ. اب آپ لوگوں کو نا میں یہ ٹاسک دینا چاہتی ہوں کہ اب نیکسٹ ٹائم سے سسٹر میمونہ شاید آپ لوگوں کو پڑھائیں گی یہ دعا، پر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے. اب آہستہ آہستہ ورڈز اس کے جو ہے نا ہمیں کافی زیادہ فیملیئر ہو گئے نا، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس دعا کو یاد ہی کر لیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ٹرکی ہو جاتی ہے پر جب ہم 3 پارٹس میں کرتے ہیں نا تو ایزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. اے اللہ میرے سارے عمل کو خالص صالح بنا دے، آمین. اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، آمین. اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین. مجھے آج آمین کی کوئی دعا آواز نہیں آ رہی. آمین. آمین. جی زینب جو ہیں وہ انٹر ہوئی ہیں یا نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہی. لیٹ می سی. زینب آپ بولیں تو میں ٹرائی کرتی ہوں. زینب کی میسج آیا تھا کہ وہ آپ مجھے ہیئر کر سک رہی ہیں نہیں. زینب آپ بولیں. تھوڑی سی دور سے آواز آ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی. مائک تو آپ کا اوپن ہے جی. اچھا جی، لیٹ سٹارٹ. ہم لوگ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. جی اوکے، یہ ایک بہت ہی پاورفل اور بیوٹیفل ریممبرنس ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ سنیں اور اس کو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں ایک صحابی نے کہا جن کا نام ہے سیدنا ابو امامہ باہلی کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو سکھایا کہ اگر یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں جو دن رات اللہ تعالیٰ کے مسلسل ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ایسا ذکر جو دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہو؟ سیکھنا چاہتے ہیں؟ جی تو چلیں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں کافی سارے ورڈز فیملیئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ریپیٹ کرنا چاہیں، جو ایزیلی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے اٹس اوکے. الحمد للہ عدد ما خلق الحمد للہ عدد ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما فی السماء ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ الحمد للہ عدد ما ما احصى احصى کتاب کتابہ ما والحمد للہ کتاب والحمد للہ علی ما احصى کتابہ الحمد للہ علی ما احصى کتاب جی بارک اللہ. اوکے، والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء والحمد للہ ملء ملء کل کل شیء. شیء. جی اوکے، اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. اب ساتھ ساتھ آپ امیجن کرتے جائیں. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوق بھر جائے. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا.
اور یہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر اس چیز کی گنتی کے برابر، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. اس میں ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں جن چیزوں کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، جن چیزوں سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی ہم بھر جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انفائنائٹ ہے نا، تو ہم انفائنائٹ ٹائمز کیا کہہ رہے ہیں، کیا ریپیٹ کر رہے ہیں ہم؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. جی. اسٹارٹ آف کلاس میں یہ بہت ایک امپورٹنٹ حدیث مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم اخلاص نیت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم سنسیئرلی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کلاس کے اندر آئے ہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہیے، تو ہم ذرا یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمیں اس سنسیئر ذکر جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو ہمیں اس کا ریوارڈ کیا ملا ہے. کوئی بچہ اردو پڑھ سکتا ہے؟ آپ ادھر جو ہیں حفصہ، آپ پڑھ سکتی ہے والی اردو جو سامنے لکھی ہوئی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہوں. آپ ٹائٹل پڑھنا ہے آپ نے، اور صرف اردو میں حدیث پڑھنی ہے، تو آپ کرو، پڑھو. ٹھیک ہے. اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جاننے والا ذکر بخشش کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ایک مقصد صرف اللہ کا چہرہ چاہنا ہو تو آسمان سے ایک منادی انہیں آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو تو کہ تم بخشش دیے گئے ہو اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ یہ ذکر ہے نا، امپورٹنٹ کہ آپ کوئی بھی ذکر کریں اور اس سے آپ کی کیا، صرف آپ کی کیا ہونی چاہیے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں. تو آپ کی جو بری چیزیں وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گی اور ساری چیزیں فگیو ہو جائیں گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ چاہتے ہیں آپ سب لوگ ایسا ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے ذہن میں ذرا سی بھی کوئی بات آ رہی نا کہ ہم اس وجہ سے آئے یا اس وجہ سے آئے، تو ہم اپنے ذہن کو پھر سے فوکس کر لیں کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. چلے اب ہم دعا پڑھتے ہیں نالج سیکھ کرنے کی، جو کہ بہت سمپل ہے اور سب لوگوں کو آتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اگر زرناب یہ پڑھائے ہمیں پہلی والی دعا، ربی زدنی علما. زدنی علما. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ کر کے لکھا ہوا ہے، ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. ویری گڈ. جی محمد، آپ دوسری والی پڑھنا چاہتے ہیں؟ Yes. اللہم اللهم إني أسألك علما نافعا. ویری گڈ. اب سب لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک. اللهم إني أسألك علما نافعا. علما نافعا. ہم یہیں تک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نفع بخش علم دے. اور نفع بخش علم کیا ہوتا ہے؟ بینیفیشل نالج وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، جس کو بس آپ یاد کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے اس پہ ایکٹ اپون. ایسا والا علم ہوتا ہے وہ نہیں، ایسا والا علم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم ایکٹ اپون کرتے ہیں. تو آج ہم نے جو سورت سٹارٹ کرنی ہے اس کا نام ہے سورۃ طٰہٰ. اور میں نے آپ لوگوں کا کہوٹ کوئز بنا لیے. ان کیس ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم کلاس میں کر لیں گے، ادروائز وہ میں آپ لوگوں کی پوسٹ کر لوں گی اور آپ لوگوں کے پاس 2-3 دن ہوں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے.
جو جن بچوں نے وہ کوئز کر لیا تھا ٹائم پہ, ویل ڈن. ایک دن تھا, اس کے اندر بہت سارے بچوں نے اٹیمپٹ کیا تھا, اینڈ آئی واز اور مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا. پر عبداللہ, ہاجرہ, منیحہ, ابراہیم, ایمان, میں آپ سب لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی. ہم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس نیو فون نمبر آ گیا, تو آپ ہمیں نئے گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں مین چلے والے. میں اس طرح کروں گی کہ میں آپ کو نا الگ سے دوبارہ, وہ میں نے چیلنج کھول دیا, دوبارہ اگر کوئی ری اٹیمپٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. وہ پچھلا کوئز بھی اوپن ہو گیا اور اس کو بھی ہم بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں لیٹس فوکس. اب ہم لوگ اپنی سورہ کی طرف فوکس کرتے ہیں. آج جو ہم سورہ جس کے بارے میں چیزیں سیکھیں گے وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ طٰہٰ. اور اس کے اندر مور دین 90 ورسز میں کون سے پروفٹ کی سٹوریز ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. جی, پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ let me just select the laser point. Can you see this with the laser? Yes. جی Yes. اچھا, اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اب ہم دیکھنا شروع کریں گے کہ اس میں کیا, اس سے ریلیٹ کیا اسپیشل باتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ سورہ ہے جب یہ ریویل ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ بہت ارلی ٹائم تھا مکہ کا. مکہ پیریڈ میں کیا تھا, جب نیا نیا اسلام سٹارٹ ہوا تھا تو مسلمز ویک تھے, اوپریس تھے, اور ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی جو لوگ نیو مسلمز ہوتے تھے ان کو وہ طرح طرح سے پنشمنٹس دیتے تھے, ایسے تھا نا. اور بہت ایسا ٹائم تھا کہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ایون کعبہ کے قریب جا کے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ ایسا ٹائم تھا کہ مسلمز تھوڑے بھی تھے اور ویک بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر جو تھے نا, حضرت عمر کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے حضرت عمر بن خطاب کون ہے؟ Anyone knows about him? Can you raise your hands? جی, محمد کو پتہ ہے. جی, عبداللہ کو بھی پتہ ہے. نہیں, زینب کو پتہ ہے. زینب بتائیں. زینب تھوڑا اونچا بولیں گے آپ. I don't know. I don't see your mic blinking. اس کا مطلب ہے زینب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. انمیوٹ تو ہے. جی محمد آپ بتا دیں. Okay. But how? But what do I have to say? You have to just tell us that who was Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Who was he? He was a prophet or he was a companion? Simple baat pooch lete na. He must have been a companion. Yes, he was a companion. And Muslim went to find the prophet to tell him. Yes, and Zainab has also written that he was the second Khalifa. That was I was looking for. He was the second Caliph of Islam. After the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, he was the second Caliph or the second Khalifa of the Muslims. اور آپ کو پتہ ہے شروع میں وہ اتنے زیادہ اگینسٹ تھے اس کے اسلام کے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. السلام علیکم ایمان. ایمان آ گئی ہیں جی. تو ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بہت زیادہ اگینسٹ تھے مسلمس کے اس ٹائم پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ he wanted to kill the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, and one day he took a sword and he was going to kill him. اور پتہ ہے کیا وہ رستے میں ان کو ایک اور کمپینین ملے. انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے زیادہ اگینسٹ ہیں رسول اللہ کے, اور آپ تو چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہم ڈسٹروائے کریں, پر آپ کی اپنی فیملی میں لوگ مسلم ہو رہے ہیں. تو یہ چیز تو ان کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی اور ان کو بہت غصہ آیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے وہ کہاں چلے گئے؟ اپنی سسٹر کے گھر, کیونکہ ان کی سسٹر بھی مسلم ہو چکی تھی, اور اس ٹائم پہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے وہ اتنی زیادہ بریلینٹ تھیں کہ انہوں نے پتہ کیا کیا کہ جب وہ لڑائی کرے تھے ان کے ہسبینڈ سے اور سب لوگوں سے, انہوں نے اپنی سسٹر کو بھی مار دیا, ان کا بلڈ نکل آیا, پر انہوں نے غصہ نہیں کیا آگے سے.
انہیں پتہ کیا کیا, انہوں نے کہا کام ڈاؤن کریں, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ایک شاور نہیں لے لیں گے, غسل نہیں کر لیں گے, تب تک آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو جب وہ انہوں نے شاور لے لیا اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہی وہ جو جا رہے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کے لیے, وہ چلے گئے اس جگہ پہ جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایک سیکرٹ پلیس پہ, اور وہاں جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہے نا یہ کتنی خوبصورت بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کیسے کیسے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور پھر کیا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی ہم تو صحیح بات پہ ہیں نا, جب انہوں نے پروفٹ سے کہا کہ ہم لوگ تو صحیح بات مان رہے ہیں نا, تو ہم کیوں ڈر ڈر کے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جو سارے مسلم جو ویک بھی تھے ان سب لوگوں نے مل کر کعبہ بیت اللہ کے قریب نماز پڑھی. سو حضرت عمر نے اپنی کنورژن کے بعد اسلام کو اسٹرینتھ دی. ٹھیک ہے, اب ہم سورہ طٰہٰ پہ آتے ہیں کہ اس کی سٹارٹ کی آیت کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, نہیں اتارا گیا اس کو, نہیں اتارا ہم نے علیکہ آپ پر, القرآن قرآن, تاکہ آپ تنگی فیل کریں, تاکہ آپ پریشانی فیل کریں. اللہ تذکرہ, مگر یہ تو ایک ریمائنڈر ہے اس کے لیے جو کہ کیا ہو, جو کہ ڈرتا ہو. اور کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے, کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو یہ جو ہمیں ایک چھوٹی سی پکچر جو ہے اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریس کرے یا ڈٹریس کرے, یہ تو آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. ہم نے یہ تو نہیں کرنا ہوتا کہ ہم کہ وہ ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا ہے بہت اچھا ہے, پر ہر وقت جنت کی باتیں ہوں, جہنم کی بات آئے گی, پنشمنٹ آئے گی تو ہم پریشان ہو جائیں گے, یا ہمیں کوئی چیز کرنے کو کہی جائے گی تو ہم پریشان ہو جائیں گے. نہیں, یہ تو ایک ریمائنڈر ہے تاکہ ہم ایکشن کریں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آنے والی ہے, جیسے ابھی یہ بری بات تو نہیں ہے پر یہ بات ہے کہ جیسے سردی آنے والی ہوتی ہے تو آپ سردیوں کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. یس, اب جیسے کورونا وائرس آ گیا ہے, پینڈیمک آ گیا ہے, تو اب پہلے جس طرح ہم پہلے فریلی باہر چلے جاتے تھے, اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم نے باہر جانا ہے تو ہم کیا کیا سوچتے ہیں کہ اوہو ہم نے پریپیئر کرنا ہے کہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں بہت زیادہ رش ہو, اور جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پریکاشنز لیتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریمائنڈر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ سویڈش میں کہتے ہیں نا فرشکتت, وارا فرشکتت, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, ٹو بی وارنڈ, ٹو بی مور کیئرفل, رائٹ ہے نا. تو آپ کو ریمائنڈر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے ایکشن کو چینج کریں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مان رہے تو پھر کیا کریں, ماننا شروع کر دیں. اب اس سورہ کے اندر زیادہ تر جو سٹوریز ہیں وہ کس پروفٹ کی ہیں؟ ابھی ہم نے تھوڑی پہلی سلائیڈ میں کیا پڑھا تھا کہ آلموسٹ 90 ورسز کس چیز کے بارے میں ہیں؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کے بارے میں. اور ہم اس کو کوئکلی گو تھرو کرتے جائیں گے کیونکہ اس سورہ کے اندر ہم لوگوں نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں سے سیکھتے کیا ہیں. بہت ڈیٹیل میں واقعات نہیں ہیں, پر میں جب جیسے جیسے بچوں کے نام لیتی رہوں گی وہ مجھے بتاتے جائیں گے کیونکہ پکچر سے بہت ایویڈنٹ ہیں. سب سے پہلے اس سورہ میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جا رہے تھے مدین سے واپس ایجپٹ, تو ان کو رستے میں کیا نظر آیا تھا؟ ایمان بتائے گی. ایمان آپ بتائیں, رستے میں ان کو کیا چیز نظر آئی تھی؟ فائر نظر آئی تھی, اور پھر وہ اس کے پاس انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ آپ ادھر ویٹ کریں, میں جا کے تھوڑی ہیٹ لے آتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب وہ گئے تھے تو پھر وہ ایمان میں چاہتی ہوں یہ والا پوائنٹ آپ کور کرو, یہ والا جو ہے, کین یو سی دس؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ہوں یہ آگ, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. ہاں, وہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے تھے نا. ہاں جی. اور پھر انہوں نے ان کو آیتیں دی تھی, اور پھر وہ
وہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی اسٹک پھینکے, ٹھیک ہے, وہ پھینک کے. ہاں نہیں, پر ایمان سے صرف اتنا ہی مجھے بتانا تھا. تھینک یو, جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ایمان نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ وہ لائٹ لینے گئے تھے, پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی. اب حفصہ ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکلز دیے تھے. انہوں نے سب سے پہلے ان کی لاٹھی کے بارے میں پوچھا تھا, وہ بتائیں گی آپ حفصہ؟ جی جی حفصہ, آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا میریکل دیا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی اسٹک کو پھینکو, تو پھر کیا ہوا تھا وہ بتائیے ہمیں. وہ جو جب انہوں نے اسٹک کو پھینکا تھا تو پھر ان کی جو کیا بن گئی تھی؟ اسنیک بن گئی تھی. یس, ویری گڈ, وہ اسنیک بن گئی تھی. اور دوسرا کون بتائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے آرم پٹ کے اندر ڈالو, تو وہ کیسے نکل آیا تھا؟ وہ روشن ہو کر نکل آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سائنز دیے تھے, کچھ میریکلز دیے تھے. اور میریکلز جو ہوتے ہیں, جو اس کے اندر جو اب یہ لگ رہا ہے, دیکھو کبھی کبھی کوئی اسٹک جو ہے, وہ کوئی بھی اسٹک ہوتی ہے, اس کو آپ ماریں تو پانی الگ ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا نا. کوئی اسٹک کو آپ پھینکیں تو وہ ایک بہت بڑا سا اسنیک بن جاتی ہے, ایسے ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. All but once. Musa alayhi salam was the first person to do it. And the Exactly, only person. but that's the thing that what we are focusing on, کہ ہم لوگوں نے جب عاشورہ پہ بھی بات کی تھی, تو میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو, کہ اس اسٹک کا کوئی کمال نہیں تھا. Prophet Musa علیہ السلام was a نبی اور رسول of اللہ سبحانہ تعالیٰ, but the miracle جو miracle نظر آتا ہے, وہ کرتے وہ رسول کے تھرو ہوتا ہے, پر وہ کرتا اصل میں کون ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ میریکلز جو ہوتے ہیں, ان کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ معجزہ, ہے نا, معجزہ کہتے ہیں نا. جی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو عاجز کر دے, جو کسی کو بندہ کہ اوہ مائی گاڈ یہ کیسے ہو گیا. تو ہم سب لوگ جو ہیں, وہ جب ایسی چیزیں دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں, یہ کیسے ہو گیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتی ہے, کہ وہ ایک سٹاف کو, ایک لکڑی کو سنیک میں چینج کر سکتی ہے. اچھا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو میریکلز دے دیے, اس کے بعد انہوں نے ان کو ایک ٹاسک دیا. یہ کون بتائے گا؟ میں چاہتی ہوں کون بتائے مجھے. میں بتا دوں. ایک منٹ, ابھی تک کون نہیں بولا؟ محمد عبداللہ. حاجرہ ہے ہمارے ساتھ؟ یس. جی حاجرہ, آپ بتانا چاہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے ویسے, کہ آپ ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام کس کو دینا ہے؟ میں بتا دوں. حاجرہ آپ بتانا چاہ رہی ہو یا پھر ایمان بتا دے؟ حاجرہ آپ کی آواز آہستہ آ رہی ہے. عبداللہ, حاجرہ کی آواز بہت آہستہ ہے. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو پیرامڈس کے اندر ہوتی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ممی جیسے, ان کے پاس جانے کا. ہاں, پر انہوں نے کہا تھا کہ فیرو کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فیرو کے پاس جانا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت تو فیرو ڈائی نہیں ہوا تھا نا, وہ الائیو تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ جو ہیں اس ٹائم پہ تھوڑا سے خوفزدہ ہو گئے, اور ابھی ہم دیکھیں گے وہ کیوں خوفزدہ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. پہلے ہم تھوڑا سا ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون اخی. اب یہاں جو بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ڈر گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو میریکلز تو دے دیے تھے, پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہیوج ٹاسک دیا تھا. ہیوج ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے فیرو کے پاس جانا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بات بتانی ہے نا. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ نے بتایا کہ اپنے فیرو کے پاس جانا ہے. اور فیرو کے پاس کیوں جانا ہے؟ گو ٹو فیرو,
ताकि आप उसको अल्लाह ताला की बारे में बताओ. अब वो तो परेशान हुए, पर उन्होंने क्या किया, जब हम परेशान होते और हमें लगता है हम कोई चीज नहीं कर सकते, तो हम इससे क्या सीखते हैं, क्या करना चाहिए, फौरन से अल्लाह ताला से क्या करनी चाहिए. ये क्या है जो हम शुरू में भी मैं पढ़ते बता हैं. दूं, जी बताएं क्या करना चाहिए जब हमें लगे कि हम नहीं कर सकते, हम बहुत वीक हैं. आप हेल्प मांगते हैं अल्लाह से. हाँ जी, तो वो उस चीज को क्या कहते हैं, जब हम अल्लाह ताला को पुकार के कहते हैं अल्लाह ताला मेरी हेल्प कर दें, मैं तो नहीं कर सकता, उस चीज को क्या कहते हैं ईमान, दुआ करना ना. जी, उसको दुआ करना कहते हैं. जी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और ये कहा कि मेरे जो मुझे तंगी फील हो रही है मेरे सीने में, मुझे डर लग रहा है, ये सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाए और मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूं, मेरी जबान की लुकनत भी दूर हो जाए. और साथ ही उन्होंने एक और चीज मांगी, वजअली वजीरम मिन अहली, मेरी फैमिली में से मेरी एक हेल्प हो जाए. और साथ ही वो हेल्प का नाम भी बता दिया. वो हेल्प क्या थी, कौन सी हेल्प मांगी उन्होंने, उन्होंने कहा हारून अखी, मेरा भाई हारून. मतलब वो चाह रहे थे कि उनके भाई हारून भी अल्लाह ताला के प्रॉफिट बन जाएं, ताकि वो दोनों मिलकर जाएं. उशदुद बिही अजरी, कि उसके साथ मुझे रीइंफोर्स कर दें अल्लाह ताला. वो अशरिक फी अमरी, और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, मतलब ये टास्क सिर्फ मैंने ना करना हो, हम दोनों मिलकर करें. और साथ ही उन्होंने कहा कई नुसब्बिह का कसीरा, हम दोनों मिलकर आपकी बहुत तस्बीह करें, व नज़कुरा का कसीरा, और आपकी बहुत जिक्र करें, इन्नका कुंता बिना बसीरा, और बेशक आप हमें देख रहे हैं. तो उन्होंने फौरन से अल्लाह ताला से दुआ मांगी. और हमने दुआ के बारे में क्या चीज पढ़ी थी कि दुआ किस तरह से आंसर होती है, किस तरह से आंसर होती है दुआ. एक किस तरह से आंसर होती है कि हमें वो चीज मिल जाती है, दूसरी वो हमारी जन्नत में कलेक्ट होती रहती है, फिर जब हम जाते हैं फिर हमें उधर मिलता है, वो रिवॉर्ड बेहतर होता है. वेरी गुड. और तीसरी चीज क्या थी कि हमारी कोई क्या क्या कोई ईवल या कोई बुरी चीज हमसे, खत्म हो जाती. जी, अगर कोई नुकसान हमें पहुंचना होता है तो वो हमसे हट जाता है. ठीक है. और अब हम लोगों ने इसका तर्जुमा ऑलरेडी देख लिया था दुआ का, कि इस दुआ का क्या था. और साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इतने मिरेकल्स दिए थे. मिरेकल्स हमने भी पढ़े थे ना, कि उनकी स्टाफ फेंकते थे तो वो स्नेक बन जाती थी, और उनकी हाथ जो है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सिर्फ उसको अगर बाहर निकल तो वो एक ऐसे जैसे बल्ब की तरह रोशन हो जाता था. तो ये सारे साइंस थे ताकि लोग जो हैं उनके ऊपर ईमान लाएं कि वो जो हैं अल्लाह ताला के नबी हैं. पर साथ ही साथ वो चाहते थे कि ये जो नबी होना है, ये रसूल होना है, ये चोजन वन होता है ना, अल्लाह ताला चूज करके कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, ऐसे ही होता है ना. तो वो चाहते थे Yes. कि ब्लेसिंग वो किसके साथ शेयर करें, अपने भाई के साथ, ताकि उनका काम भी आसान हो जाए और उनको भी. और इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हजरत मूसा अल्लाह ताला के रसूल हैं, ठीक है, और हजरत हारून अल्लाह ताला के नबी हैं. किसी को पता है कि रसूल और नबी में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा सिंपल सा होता है वैसे, किसी को पता है? जी मोहम्मद, आपको पता है? I do not know, but I was pretty confused. Okay. Both of them are messengers of Allah. Exactly, trying but to spread the yes, same message. yes, that's the slight difference that I'm going to tell you about. That every Rasul has a book. जैसे हजरत मूसा की कौन सी बुक थी, कौन सी बुक उनके ऊपर रिवील हुई थी? तौरात. But there was no book revealed to Harun alayhi salam. He was just following the book of the Rasul of that time. That was Musa. So दोनों chosen ones हैं, दोनों मैसेज पहुंचा रहे हैं, दोनों का टास्क भी एक है. पर जो रसूल होते हैं उनको एडिशनल ये टास्क मिलता है कि उनको रेवलेशन ऐसी आती है जो बुक की फॉर्म में होती है, जिसके अंदर कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो उन्होंने लोगों को बताने होते हैं. ठीक है. तो अब क्विकली मुझे बताएं कि हजरत मूसा वाज अ प्रॉफिट, हजरत मूसा वाज अ रसूल और अ नबी, रसूल. and Hazrat Harun was a Rasul or a Nabi? Nabi. Very good, excellent. This means कि आप लोग सुन रहे हैं. Might I share a point? Yes, sure.
there were 5 books that Allah sent. So a group of prophets had to share the same message until the next book was revealed. The last book, okay, the 4th book was revealed during the time of Isa alayhi salam and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam's time. The last 2 books were revealed on those times. Yes. So look, Hazrat Isa had his own book, that was Injil, right? Bible. So he was also a Rasul. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also brought his own book. So he was also a Rasul. So this means that Nabi is like something that he is supposed to tell the people the right things that Allah subhanahu wa ta'ala says to do. But there's a term called Shariat, which means that a code of conduct. That like हम जब कुरान पढ़ते तो हमें बताते ना कि आपने कौन सी चीजें आप खा सकते हैं, कौन सी चीजें आप नहीं खा सकते, आपने कब रोजे रखने हैं, आपने हज कैसे हज कब करते हैं, इस तरह की बातें. और आपने अगर कोई आपसे किसी को नुकसान पहुंच जाए तो आपको क्या करना चाहिए, जो सारा कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमें कुरान बताता है. उसी तरह जब एवरी टाइम कोई रसूल आता है ना, तो पिछले रूल्स कैंसिल हो जाते हैं और न्यू रूल्स फॉलो होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही हूँ कि जो दुआ उन्होंने की थी वो फौरन अल्लाह सुब्हाना ताला ने आंसर कर ली और उनके भाई को क्या बना दिया, नबी. तो फिर वो दोनों जो हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने जाना है और जाके पैगाम पहुंचाना है. किसको किसको पहुंचाना था अल्लाह ताला का पैगाम, किसको पहुंचाना था अल्लाह ताला का पैगाम? The Pharaoh. Yes, the Pharaoh. अच्छा, अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिमाइंड कर रहे हैं कि ये पहली दफा नहीं है मूसा, आपके ऊपर तो अल्लाह ताला ने शुरू से बड़े फेवर्स किए हैं. अब मैं नाम लेती रहूंगी और मुझे छोटे छोटे फेवर्स के नाम बताते जाएंगे. ना फातिमा तो ज़हरा आप बता रही हैं मुझे. फातिमा, कैन यू ओपन योर माइक? Fatima Tuzara, can you open your mic? Fatima, tell Baba to help you. Fatima, can you open your mic? She's having some problem, I guess. मेरे ख्याल से we start with Hafsa. Hafsa, ये क्या है कि सबसे पहले हजरत मूसा की स्टोरी में क्या हुआ था? हजरत मूसा को उनकी मम्मा ने एक बॉक्स में डाल के पानी में छोड़ दिया था. हाँ, और वो पानी में वो ड्राउन हुए थे या नहीं? हमने फेवर्स पे बात करनी है ना, तो ये तो स्टोरी आपने बिल्कुल सही बता दी, पर वो ड्राउन हो गए थे पानी में? नहीं, तो ये फेवर हुआ ना अल्लाह ताला का. जी. और अब नेक्स्ट मुझे बताएगी ज़ैनब. ज़ैनब, आप बताएं कि फिर क्या हुआ था उधर, किसने उनको उठा लिया था जब वो बेबी से थे, वो पहुंच गए थे, तो वो कहाँ, उनको किसने उठाया था, किसने रेज अप किया था? ज़ैनब, मेरा ख्याल से शी विल राइट इट डाउन. जी, फिरऔन की वाइफ थी, उनका नाम कौन बताएगा मुझे? एनीवन? हजरत आसिया. एक्सीलेंट, वेरी गुड. और हजरत आसिया ने उनको बहुत अच्छा सा पाला. और फिर क्या हुआ था? वो बड़े हो गए और वो ब्रॉट अप कैसे हुए थे? एज अ क्या ब्रॉट अप हुए थे? एज अ प्रिंस ब्रॉट अप हुए थे. फातिमा, यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? आई गेस उससे क्लिक नहीं हो रहा. ओके. फिर क्या हुआ था कि उनसे गलती से एक चीज हो गई थी, ये मुझे ईमान बताएगी. ईमान, उनसे गलती से कोई चीज हो गई थी, वो क्या हुआ था? उन्होंने एक बंदे को एक्सीडेंटली मार दिया था, फिर अल्लाह ताला ने उनको हेल्प की थी रास्ता ढूंढने के लिए मदियन. यस, और वो मदियन चले गए थे. तो हर पॉइंट पे क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने उनको फेवर किया था. अच्छा, अब क्या हुआ कि ये सारे फेवर्स अल्लाह ताला उनको इसलिए बता रहे थे ताकि अल्लाह ताला उनको बताए कि देखिए, मेरे पहले भी बहुत सारी चीजें जब अनयूजुअली आपके लिए अजीब अजीब हो रही थी, जैसे कि आप ड्राउन कर सकते थे, आपकी कोई केयर ना करता, वो सारी चीजें जो है, उन सारी चीजों को अल्लाह ताला ने लुक आफ्टर किया था ना. तो अल्लाह ताला अब भी आपकी टेक केयर करेंगे. ठीक है.
جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی ٹیک کیئر کروں گا, یہی بتانا چاہ رہے نا. تو اس لیے پتہ ہے اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ ہماری ساری چیزیں بہت بری ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا, تو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے, اس ٹائم پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشلی اچھی اچھی کی ہیں. تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, ایک دم کیا ہوگا, آپ سیڈ فیل کر رہے ہوں کہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا فیورز دیے ہیں اور کب کب آپ کی پرابلمز دور کی تھیں, تو آپ اچھا فیل کرنے شروع ہو جائیں گے یا برا فیل کریں گے مزید؟ کیسا فیل کریں گے آپ اچھا فیل کریں گے. جب آپ اللہ کے فیورز یاد کرتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بوسٹ بھی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ نے توکل بھی کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فیورز کرتے رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے صرف دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک کر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا. اب بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں, اور یہ انسٹرکشن ہم سب کے لیے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فَقُولَا کا مطلب ہوتا ہے کہ اور آپ کہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہنا. اور یہ ہے کہ فَقُولَا, تو یہ دو لوگ تھے. کون دو لوگ تھے جنہوں نے جا کے حضرت موسیٰ اور کون سے پروفٹ تھے جنہوں نے جا کے فرعون کو بات بتانی تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام. یس ان دونوں کی بات ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام. یس, موسیٰ اینڈ ہارون بوتھ, آپ دونوں نے جانا ہے اور اپنے جینٹل سی بات کرنی ہے تاکہ وہ بات کو سمجھے اور یا پھر وہ ڈرے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے. مطلب یہ ڈرنا, یہ پازیٹیو والا ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان جائے اور غلط کام چھوڑ دے. یہ پتہ ہے کس سے بات کی جا رہی ہے کہ کس سے جینٹلی بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کس کے لیے انسٹرکشن دے رہے ہیں, کس سے ملنے جا رہے تھے وہ؟ فیرو سے آپ نے اچھے سے بات کرنی ہے. فیرو ایک ٹائرنٹ تھا, فیرو ایک اگریسو بندہ تھا جو کہ لوگوں کو کل بھی کر رہا تھا اور بہت زیادہ پراؤڈ بھی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کیا ہے, کیا انسٹرکشن ہے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے انگلش والا پارٹ؟ I can read it. Yes. And speak to him a word gentle, perhaps he may take heed or fear. Yes. So اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بات کرنے کو کہا تھا؟ gentle. اچھے طریقے سے بات کرنے کو کہا تھا. کیوں کہا تھا اچھے طریقے سے بات کرنے کو؟ کون بتائے گا یہ مجھے؟ Yes, Zainab, very good. Talk softly, talk nicely. Yes. کیونکہ ہم جب کبھی اچھی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی نا, کبھی کبھی ہم کسی کو اچھی بات بتانے لگتے ہیں پر ہمارا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہارش ہوتا ہے, تو اس سے وہ بندہ بات مان لیتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر آپ کو کوئی بہت اچھی سی بات بتائے پر آپ بہت روڈ ہو, آپ کے ساتھ بہت ایروگنٹ ہو, تو آپ وہ بات مان لیں گے؟ نہیں, آپ کو تو غصہ بھی آ جائے گا, ہے نا. یا پھر اگر کبھی آپ کی کوئی مسٹیک ہو, آپ نے کوئی چھوٹی سی مسٹیک کی پر کوئی آپ کو بہت روڈلی شاؤٹ کر کے بتائے, امبیرس بھی کرے, تو اس کی بات آپ ماننا چاہیں گے, یا پھر کوئی ہو جو آپ کو آہستہ سے سائڈ پہ کر کے بتائے اور کہے کہ یہ چیز آپ نے جو کی ہے نا یہ ٹھیک نہیں تھی, تو آپ کون سی والی چیز کو زیادہ اچھا سمجھیں گے؟ جو سائڈ پہ ہو کے آرام سے بتائے گا اور جو سافٹلی بات کرے. اگر سامنے بھی بات کرے تو وہ سافٹلی بات کرے اور اچھے طریقے سے بات کرے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے بات کریں تاکہ اس بات کا افیکٹ جو ہے وہ اچھا ہو اور پازیٹیو ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دوں, جی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو سارے سامنے نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بندہ ماسک میں واش روم کر دیا تھا اور پھر سارے صحابی آ کے اس کو کہنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ نے کیوں کیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سائڈ پہ جا کے کہا تھا کہ ایسے نہیں کرنا ہوتا. ایگزیکٹلی یہ والی بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا, یا ہم لوگوں نے جب جینٹلی والی چیز ہم کر رہے تھے تب بھی ہم نے یہ بات ریویو کی تھی نا, یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے جب شروع میں جب ہم لوگ اسپیک جینٹلی والا پارٹ کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ ہم نے کیسے سے لوگوں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور کیسے اپروچ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے اس پکچر میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اسپیک جینٹلی. بیسٹ آف بیسٹ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ ہیں, بیسٹ آف بیسٹ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں. وہ پروفٹس ہیں, وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ آپ نے اسپیک کرنا ہے جینٹلی. ٹھیک ہے, اور کس سے بات کر رہے ہیں وہ ورسٹ آف ورسٹ سے. تو سم ٹائمز ہمارا ہارش وے اور ہارش مینرزم جو ہے وہ اچھی بات سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے. اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اچھی باتیں بتا رہے ہیں کیا وہ ورس دین فیرو ہیں؟ کیا وہ لوگ جن کو ہم اچھی بات بتا رہے ہیں وہ ورس دین فیرو ہیں؟ No. تو پھر ہم لوگوں کی ٹون اتنی ہارش ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم چھوٹے بچوں کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھی بات بھی بتا رہے ہوتے ہیں. ایون کبھی کبھی ہم ماما بابا کی بات بتا رہے ہوتے ہیں ان کو, پر ہم ساتھ ساتھ اتنی تھوڑا سا باسی ہو جاتے ہیں, اپنی ٹون ہماری ہارش ہو جاتی ہے کہ اس بات کا افیکٹ سارا کینسل ہو جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو واچ آور ٹون, رائٹ. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جو میجیشنز کی سٹوری تھی. میجیشنز کی سٹوری میں کیا ہوا تھا؟ ابھی تک کون نہیں بولا؟ ہاجرہ جو ہے وہ بتانا چاہتی ہے. ہاجرہ نہیں ابھی تک پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. ہاجرہ اپنی ڈیوائس پہ الگ سے وہ ہو جانا تھوڑا ایزی ہوتا ہے. جی اوکے. ہاجرہ بتانا چاہے گی اسٹوری آف میجیشنز کے بارے میں. مجھے یاد نہیں ہے. جی ہاجرہ وی کی ناٹ ہیئر یو. She said that اچھا, اینی ون نوز اباؤٹ دا اسٹوری آف دا میجیشنز کہ کیا ہوا تھا؟ کہ میں نے بتانا ہے. ہاں جی ایمان آپ بتائیں. تو ایمان یو کین ٹیک دا پوائنٹس فرام دا اسکرین بیکاز آئی وانٹ کہ ہم وہی والے پوائنٹس ڈسکس کریں. آپ یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا پہلے, سب سے پہلے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب اندر گئے تھے دربار میں, تو پھر انہوں نے دکھایا تھا ان کو کہ میری سٹک کیسے اسنیک بن سکتی ہے. کیونکہ وہ کچھ ہنٹس تھی کہ وہ پروفٹ ہے ایک. بالکل وہ میریکل تھا نا. ہاں میریکل تھا. تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میرے کچھ پیپل جیسے میرے میوزیشینز آپ کے ساتھ ایک ریس کریں گے. ٹھیک ہے, اور آپ نے ٹریننگ کرنی ہوئے گی اس دن تک. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے آپ کا اسنیک میرے اسنیکس کو کھا گیا تو پھر آپ کی پیپل کو میں فری کر دوں گا, کیونکہ وہ جیسے سلیوری تقریباً کرتا تھا. تو پھر وہ کچھ دنوں بعد میجیشنز آئے تھے اور انہوں نے بہت سارے میجیشنز تھے اس فرعون کے, اور پھر انہوں نے پہلے اپنا اسنیک پھینکی. ٹھیک ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پھینکا, اور موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا تھا اور اس نے سارے دوسرے اسنیکس کھا لیا. اور پھر جب میجیشنز نے ان کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, تو وہ مسلمان ہو گئے. وہ سوری فیل کر رہے تھے کہ وہ کتنے گندے تھے وہ. ویری گڈ. اور یہ والا پوائنٹ مجھے کون بتائے گا کہ جب انہوں نے وہ ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر جب ان کو ڈرایا فرعون نے کہ میں آپ کو کیا کروں گا کہ میں آپ کا ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک ساتھ کی ٹانگ کاٹ دوں گا. تو مطلب اگر کسی کا ایک ہاتھ اس سے ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کروسیفائی کر دوں گا. تو یہ آپ کی پنشمنٹ ہوگی اتنی خوفناک سی. تو اس کے بعد کیا وہ اپنے اسلام سے واپس پھر گئے تھے؟ انہوں نے پہلے تو انہوں نے مان لیا تھا نا کہ پروفٹ موسیٰ اور پروفٹ ہارون کے رب کو ہم نے مان لیا. تو جب ان کو پنشمنٹ فرعون نے بتائی تو کیا وہ بیک آؤٹ ہو گئے تھے یا نہیں؟ نہیں.
وہ بیک آؤٹ نہیں ہوئے تھے، حالانکہ وہ تو میجیشنز تھے، ان کو تو پیمنٹ ہوئی ہوئی تھی کہ ہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے اور سارا کچھ. وہ اس وقت کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے تو نہیں، اب ہم واپس بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں ایمان سے. پر وہ ایمان سے بیک آؤٹ نہیں کیے. تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جب ٹرولی فیتھ ہمارے ہارٹ میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. وہ فیرو سے بھی نہیں ڈر رہے تھے، جو کہ فیرو اتنا پاورفل تھا، وہ اسی وقت ان کو ایسے کر سکتا تھا جیسے وہ کہہ رہا تھا نا، وہ ویسے ان کو سزا دے سکتا تھا. پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ سٹک کیے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے رہے، انہوں نے بیک آؤٹ نہیں کیا. اور پھر سٹوری آتی ہے سامری کی. سامری جو تھا وہ بھی ایک کائنڈ آف اس سے ریلیٹڈ تھا. آپ بتا سکتے ہیں یہ والا واقعہ؟ میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے کوئی اور بچہ بتانا چاہے، ورنہ پھر ایمان بتائے گی. anyone who wants to tell us کہ who was سامری؟ یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جو بچڑا بنایا تھا اس کے بارے میں کیا وہ تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے یہ بات؟ میں بتاؤں؟ جی حفظہ آپ اسٹارٹ کریں. اس نے وہ اس نے سب حفظہ کی وہ والے چوٹی پوائنٹس کٹی آپ کی کے تھی پاس اور اس اس میں سے لکھے ہوئے نا، ان کو آپ یوز کر سکتی ہیں. ٹھہرے میں ہٹا دوں اس کو تاکہ آپ پوائنٹس پڑھ سکیں. جی ان لوگوں نے گولڈن کاف بنایا تھا کس چیز سے، آپ کو پتا ہے؟ اچھا میں اس طرح کرتی ہوں، میں سٹوری سٹارٹ کرتی ہوں پھر آپ بیچ میں سے بتاتے جائیں، ٹھیک ہے حفصہ؟ یہ ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر پار کر کے، جب وہ سی سپلٹ ہوا تھا ان کے، وہ وہاں سے چلی گئی تھی، تو ان کے پاس بہت ساری گولڈ تھا اپنے ساتھ. وہ گولڈ لے لے کے وہ تھک گئے تھے پکڑ پکڑ کے. اور حضرت موسیٰ جو ان کے پروفٹ تھے، وہ 40 ڈیز کے لیے گئے ہوئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے. مطلب وہ صرف اللہ تعالیٰ سے سپیک کر رہے تھے اس پہ کوہ طور پہ. تو یہ لوگ، ان کے پاس صرف حضرت ہارون تھے. اس وقت جو ہے سامری، اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو اس نے انفلوئنس کیا اور کہا کہ اس طرح کرتے کہ جو تم لوگ اٹھا اٹھا کے سونا پریشان ہو رہے ہو نا، اس سے ہم مل کر ایک چھوٹا سا نا ایک کیا کرتے ہیں، کاف کیا ہوتا ہے، بی کاؤ، وہ بنا لیتے ہیں. اور میں بتا دوں اس کی بات کرتے ہیں. ہاں اب میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے اب یہاں تک حفصہ آپ بتانا چاہتی ہے کوئی بات، یا پھر ایمان بتا دے. اس میں سے بیل کی آواز آتی تھی. پر اب ایمان آپ بتاؤ کہ وہ بیل کی آواز کیوں آتی تھی؟ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں آتی تھی؟ وہ تو وہ کاف بول تو نہیں سکتا تھا نا، وہ تو ایک چھوٹا جیسے آئیڈل ہی تھا وہ ایکچولی. پر اس سے آواز کیوں آتی تھی؟ کیونکہ اس نے اس پہ جادو کیا ہوا تھا. نہیں، ایکچولی یہ تھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی ٹیکنیک کی ہوئی تھی کہ انہوں نے پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایک چھوٹی سی مٹی، تھوڑی سی پورشن چیز ڈالی تھی، اور ساتھ اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے، جب حضرت موسیٰ نے بعد میں پوچھا تھا نا ان سے کہ آپ نے کیوں کیا، یہ کیا کس چیز سے کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا تھا حضرت جبرائیل کو، اور وہ ان کے قدم کے قریب سے جو مٹی میں نے وہاں سے لی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی، اور اس سے پھر یہ اس طرح سے اس کے اندر سے بھاں سے آواز آنے شروع ہو گئی. پر ایکچولی وہ صرف آواز ہی آتی تھی. وہ کاف جو ہے وہ ان کو کوئی کھانا نہیں دیتا تھا، ان کی کوئی دعا نہیں سنتا تھا. پر وہ لوگ میں بتا دوں اس کی بات کرتے ہیں. جی بتائیں. تو وہ ان کا پوجا کرنے شروع ہو گئے، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے بردر تھے ہارون، انہوں نے ان کو کوشش کی کہنے کی وہ سٹاپ کریں، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ اتنے اینگری ہو گئے کہ انہوں نے بک نیچے پھینکی، اور پھر اپنے بھائی کو جسے مکہ مارنا شروع ہو گئی یا اسٹرینگل یا بال کھینچے تھے. ہاں ان کی داڑھی سے ان کو پکڑ لیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو منع کروایا، یہ خود ہی انہوں نے کر لیا تھا، اور پھر وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. اور اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ ہم لوگ اس طرح کے کام نہ کریں کہ جب کبھی کوئی ہم لوگوں کو ایسی چیز کہے نا، ہم نے اسلام میں کون سی باتیں ماننی ہوتی، جو ہم نے پہلے سورہ کاف میں بھی پڑھا تھا نا، کہ گریٹسٹ لوزرز وہ ہوں گے جو کہ نہ قرآن کی بات مانیں گے نہ سنت کی بات مانیں گے. وہ صرف کہیں گے ہاں ہمیں پتہ ہے ہم بہت نائس چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا.
تو ہم نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ جو پھر ہم اتنی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ٹائر بھی ہو جائے اور پھر آخر میں ہمیں کوئی ریوارڈ بھی زیرو ملے. ایسا تو کوئی نہیں کرنا چاہتا نا. تو اب ہم لوگ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ پہ جب پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ آپ کتنے سال ادھر رہے, تو کہیں گے ہم شاید 1 day رہے تھے دنیا میں یا 10 days رہے تھے. اور اس دن کیا ہوگا کہ they will be puzzled how come they didn't do anything much in this world. ان کو لگے گا جو انہوں نے ایفرٹس کرنی چاہیے تھی نا اس حساب سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, تو ان کو لگے ہم تھوڑا سا ٹائم ٹھہرے ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے جو اب بھی اس وقت ہمارا وہ ہے ہماری زندگی ہے اس کا ہم نے بیسٹ یوز کرنا ہے. اور ہم بیسٹ یوز کیسے کرتے ہیں, جیسے اب ہم اسکول بھی جاتے ہیں, ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, تو اس سب کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اس چیز کو اپنی آخرت کے لیے کر لینا ہے. جیسے اگر ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہم اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, اینڈ میں دعا پڑھتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک فارم آف ورشپ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. یہ نہ ہو کہ پھر ہم کہ او ہو ٹائم اپ پر ہم نے کچھ کیا نہیں. جیسے آپ لوگوں نے گیم شوز دیکھے نا, جب وہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹائمر لگاتے ہیں, تو اگر کوئی بندہ سوچتا رہے اچھا میں نے کیا کرنا ہے اور اب آپ کی 30 سیکنڈ اوور ہو گیا, آپ کے میں تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اسی طرح ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کو لگے کہ ہم نے پوری لائف میں کوئی کام نہیں کیا. اور پھر ایک بہت خوبصورت دعا جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو سکھائی گئی ہے, وہ کیا دعا ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں, آج ہمیں زرناب نے بھی پڑھائی ہے. ربی علما, ربی زدنی علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرے نالج کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرے. اچھا, اب ہم باقی کی چیزیں جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو میں نے آپ لوگوں کو کوئز دینا اس میں سے کوئی کوشچن نہ آئے. آپ ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں نیو نمبر پہ. ہاں جی, کوئز میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی نیوز پہ, پر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر 5 کوسچنز کا کوئز ہے آپ لوگوں نے ادھر دینا ہے یا پھر ہم الگ سے سینڈ کریں. نہیں, ادھر کر لیتے ہیں. آپ لوگ ادھر آرام سے کر سکتے ہیں سب لوگ نا, ٹھیک ہے. تو پلیز کائنڈلی وہ میں کوشش کروں گی کہ 2-3 دن کے لیے میں کھولوں, پھر آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا. آج ہم لوگوں نے بہت ساری اور بھی باتیں کرنی تھی پر ان پہ ٹائم لگنا تھا, اور میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹاسک تھا جو گروپ کے اندر تھا کہ آپ لوگوں نے وہ جو پوائنٹس آپ لوگوں نے صلاح کے شیئر کیے تھے نا, بہت اچھے پوائنٹس تھے. ایمان نے بھی شیئر کیا تھا, منیحا نے بھی, ہاجرہ نے, سب لوگ. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے نام کے آگے آپ لوگ وہ اپنے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کر دیں. ابھی میرا خیال سے لاسٹ اپڈیٹڈ ایمان نے اپڈیٹ کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ سب لوگ آپ لوگ کر لیں تاکہ اس کا ایک میں چھوٹا سا پوسٹر بنا لوں گی, تاکہ سب نے جو چیزیں شیئر کی ہیں اس سے ہم سب بینیفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, میں دعا پڑھا لوں. جی, یہ کون ہے؟ ایمان. جی ایمان, آپ دعا پڑھائیں. رب اجعلنی لک شکارا. رب اجعلنی لک ذکارا. لک رحابا. لك متباعا. لك مخبت إليك. أواها منيبا. بارک اللہ. ربی جعلنی لک شکارا, اے میرے رب مجھے بنا دے بہت شکر کرنے والا. آمین. لک ذکارا, بہت ذکر کرنے والا. رہابا, آپ سے بہت ڈرنے والا. آمین. آپ کی بہت اطاعت کرنے والا. لک مخبتاً الیک, اور آپ کی طرف بہت کرنے والا. اواہم, بہت آہیں بھرنے والا. اواہا, بہت آہیں بھرنے والا. منیبا, بہت رجوع کرنے والا. آمین. Before we do the last dua,
میں آپ لوگوں سے کوئکلی ایک چیز پوچھوں گی اور اس کے سارے کلوز آپ نے غور سے سننے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے کون آنسر کرتا ہے. اس میں کوئی آپ نے ریز نہیں کرنے ہینڈز, آپ لوگوں نے صرف مائک کھول کے بولنا ہے, ملٹیپل بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے. میں ایک چیز کے بارے میں آپ کو 3 کلوز دوں, ٹھیک ہے. It is the greatest surah of the Quran. It has 7 verses, and if you do not recite it, then there is no salah for you. Surah Fatiha. فاتحہ. Excellent. ہم ٹورڈز دی اینڈ میں کوشش کروں گی کہ ہم اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ریڈلز میں بناؤں گی تاکہ جو ہم نے پیچھے چیزیں کی ہیں نا وہ ہمیں ریوائز ہو سکیں. ویری گڈ, بارک اللہ فیک. سب سے پہلے محمد کی مجھے آواز آئی تھی اور آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کو بھی میں نے بھی کہا. ہاں, آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے. جی فاطمہ, آپ یہ لاسٹ والی دعا ہمیں کرا دیں تاکہ ہم کلاس اینڈ کریں. میں شروع سے پڑھوں. Each session there will be a mini riddle. First person and to crack to solve it wins, and I solved it first. Yes, you told first. That is why I have said that. 7 verses. I am a special surah. If you do not recite and read, then there will be no salah. Yes. Okay. Chale Fatima, can you just? Allahumma inni as'aluka. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. لذة والشوق إلى لقائك. میں مطلب پڑھ سکتی ہوں؟ جی. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance and the eagerness of meeting you. آمین. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں اسألوکا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں, لذت النظری لذت نظر کے, الا طرف وجہک تیرے چہرے کے, والشوق اور شوق, الا طرف لقائک تیری ملاقات کے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. آج ہم نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کمپلیٹ کر لیں گے, پر جتنا ہم لوگوں نے کیا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو موسٹلی وہ چیزیں ریویژن میں تھیں, پر ہم کوشش کریں گے کہ سب لوگوں کے نام مجھے نظر آئیں کہوٹ کوئز میں تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ریوائز بھی ہو جائے. کوئز اوپن ہو جائے گا شام کو اور پھر وہ ٹیوزڈے تک اوپن رہے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.